لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا. ہر قسم کی تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، تحلیلات، تحریمات، تکبیرات اس اللہ مالک العلام کے لیے جو خالق، مالک، رازق، داتا، مشکل کشا، نجبان، موسی اعظم ہے، وہ رنج بخش ہے، وہ گنج بخش ہے، وہ فیض عالم ہے. بادشاہی ساری کی ساری اسی کی ہے. وہ ہر انسان کے ظاہر کو، باطن کو جانتا ہے، انسان کے چھپے ہوئے سینوں کے رازوں کو جانتا ہے، انسان کی کلام کو، اس کی گفتگو کو، سب کچھ وہ سنتا ہے، سماعت کرتا ہے. وہ ہر ایک چیز کو اپنی قدرت کے احاطہ میں رکھتا ہے. درود و سلام سید القونین، آمینہ کے لال، بہتر حسن و جمال، امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی کی ذات اقدس روضہ اطہر اور قبر انور پر. معزز عزیزان وقار، اس مبارک دن میں، مقدس ایام میں، برکت والی گھڑیوں میں، اللہ کے گھر میں ہم نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. ان بابرکت گھڑیوں کے اندر ہم ایک ایسی شخصیت کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں جن کو خلیفہ ثالث سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے. سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کسی تعارف کی محتاج نہیں. اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دینے والے، اپنا تن، اپنا من، اپنا دھن، سب کچھ اسلام کی خاطر انہوں نے وقف کر دیا. آپ رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے پر دارہ اسلام میں داخل ہوئے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کاتب وحی بھی ہیں. سورہ حجرات سے لے کے سورہ الناس تک سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے قرآن مجید کو تحریر کیا ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. آپ کو 2 مرتبہ یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ یکے بعد دیگرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کا نکاح آپ کے ساتھ کیا ہے. اسی وجہ سے آپ القب ذوالنورین بھی ہے، آپ جامع القرآن بھی ہیں اور حیادار بھی ہیں. عشرہ مبشرہ میں سے یہ وہ صحابی ہیں جن کے متعلق تاریخ میں، احادیث میں آتا ہے، جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے کئی مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے. کم و بیش 22 مرتبہ آتا ہے کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جنت کی بشارت دی ہے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ
انہوں نے 12 سال حکومت کی ہے، 80 یا 82 سال ان کی عمر تھی۔ جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا گیا۔ پہلے باغیوں نے آپ کو جنت البقیع میں دفن نہیں ہونے دیا، جنت البقیع کی دیوار کے ساتھ آپ کو دفن کیا گیا۔ جیسے جیسے جنت البقیع کی توسیع ہوتی گئی، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی اب قبر جنت البقیع کے وسط میں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نماز جنازہ سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا ہے۔ بعض روایات میں سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام آتا ہے، محدثین نے کہا ہے کہ وہ روایات ضعیف ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہے جن سے خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیا کیا کرتے تھے۔ ماں عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، میرے بابا ابو بکر گھر میں آنے کی اجازت چاہی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری چادر اوڑھی ہوئی تھی، آپ اسی حالت میں رہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات کرنی تھی کر کے چلے گئے۔ پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اپنی بات مکمل کی، چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں لیٹے رہے۔ پھر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے اجازت چاہی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ آپ نے وہ چادر اتاری اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی کہ آپ اپنی چادر کو سنبھال لیجیے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گفتگو مکمل کی، وہ بھی چلے گئے۔ اما پوچھتی ہیں اللہ کے رسول، سیدنا ابو بکر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما آئے، آپ اسی حالت میں رہے۔ سیدنا عثمان آئے، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، آپ نے چادر مبارک اوپر سے اتار دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر میں اسی حالت میں رہتا تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے حیادار ہیں کہ وہ مجھ سے کلام ہی نہ کرتے، جو گفتگو وہ کرنے آئے تھے وہ مجھ سے گفتگو ہی نہ کرتے، وہ ویسے ہی واپس چلے جاتے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی سے ران سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ سیدنا ابو بکر عمر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب سیدنا عثمان آتے ہیں، آپ اپنے کپڑے کو درست کر لیتے ہیں۔ اما تب بھی پوچھتی ہیں اللہ کے رسول، یہ دونوں آئے، کپڑا اسی حالت میں تھا، سیدنا عثمان آئے، آپ نے کپڑے کو درست کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، عائشہ میں اس آدمی سے حیا کیوں نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ رضی اللہ تعالیٰ اللہ اکبر۔ یہ وہ صحابی ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوتا ہے، حق مہر دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، ایک زرہ ایک تلوار ہے۔ 21 محرم الحرام کو آپ کا نکاح ہوا تھا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ بازار میں یہ اپنی زرہ اور تلوار بیچنے کے لیے جا رہے تھے، راستے میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے تھے۔ کہا علی کہاں؟ کہا آج میرا نکاح ہے، حق مہر دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جیب پہ ہاتھ لگایا، 480 درہم نکلے تھے، آپ نے وہ پکڑا دیا۔ آپ لے کے تھوڑا سا آگے ہوئی، آواز دی علی بات سنو رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
یہ تلوار بھی لے جاؤ، یہ سلا بھی لے جاؤ، جب تک آپ میدان جہاد میں لڑتے رہو گے مجھے عثمان کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کا خرچہ اٹھایا، وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے شادی پر گواہ مقرر ہوئے تھے، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے سیدنا ابوبکر اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گواہ تھے۔ آج جو اس صحابی کے متعلق اپنی زبانوں کو دراز کرتے ہیں ان کو سوچ لینا چاہیے کہ اگر آپ ان کے ایمان کو تسلیم نہیں کرتے تو پھر سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہی نہیں، گواہ یہ تھے، وہ نکاح باطل ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جن کو 2 مرتبہ ہجرت کرنے کا شرف حاصل ہے، ایک مرتبہ حبشہ کی طرف، ایک دفعہ مدینہ المنورہ کی طرف۔ مدینہ المنورہ میں پہنچے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسجد نبوی کے لیے جگہ کی ضرورت ہے، یہ فلاں گھر 25,000 درہم میں فروخت کر رہا ہے، کون اس کو لے خرید کر کے مسجد نبوی کی توسیع میں ڈالے گا؟ اس پورے مجمع میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تھے۔ اس دور میں درہم چاندی کا تھا، 25,000 درہم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ لگا کر کے اس گھر کو خریدا اور مسجد نبوی کی توسیع میں اپنا حصہ ڈالا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو بیان کرنے والے بھی وہی ہے کہ جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، جو زمین میں اللہ کا گھر بناتا ہے، مسجد بناتا ہے، مسجد کی تعمیر کے اندر اپنا حصہ ڈالتا ہے، خواہ وہ ایک اینٹ ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ ایک اٹھیانی کیوں نہ ہو، 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو، بن اللہ له بیتا فی الجنہ، جنت میں اللہ تعالیٰ اس کا گھر بنائے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان کرتے ہیں، مدینہ میں پہنچے ہیں، مسلمانوں کے پاس پینے کے لیے میٹھا پانی نہیں ہے، میرے روم میں ایک یہودی کا کنواں ہے، آج جو مدینہ کے اندر آج بھی موجود ہے، جس کو آج بیر عثمان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہاں نام آج یہ لکھا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں کنویں کی قیمت 35,000 درہم ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ بلند کرتے ہیں، یہودی کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے، یہودی کہتا ہے میں سارا کنواں نہیں دوں گا، بات یہاں تک پہنچی کہ آپ آدھے پیسے لے لیجئے، 1 دن پانی میں بیچوں گا، 1 دن پانی یہودی کہتا ہے کہ میں بیچ گا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس دن باری آتی ہے، آپ نے مسلمانوں میں اعلان کر دیا کہ آج کے دن پانی مسلمانوں کے لیے فری ہے۔ مسلمان اگلے دن کا بھی پانی بھر لیا کرتے تھے، 1 ہفتے تک یہودی دیکھتا رہا کہ اس کی باری میں کوئی گاہک ہی نہیں آتا۔ جہاں وہ 17,500 انہوں نے درہم دیے ہوئے تھے، یہودی کہتا ہے باقی کے پیسے بھی لیں، یہ کنواں لے پائے۔ آپ نے بقیہ پیسے دیے اور وہ کنواں خرید کر کے مسلمانوں کے نام وقف کر دیا۔ وہ کنواں جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو یہ کنواں خریدے گا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو جنت کی بشارت دے دوں۔ وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ
سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی، جنگ موقع کا موقع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ کو 1000 دینار کی تھیلی لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تھیلی کو لیتے ہیں اور اچھالتے ہیں، کبھی دائیں ہاتھ میں کبھی بائیں ہاتھ میں، اچھالتے کہتے ہیں ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم مرتين۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ دہراتے جاتے ہیں کہ عثمان آج کے بعد کوئی بھی عمل نہ کرے، اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آپ بار بار یہ بات دہراتے چلے جا رہے ہیں، دہراتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی غزوہ تبوک کے موقع پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا کہ مجاہدین کے لیے اناج کی ضرورت ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ اونٹوں سے بھرا ہوا 900 اونٹ تھے جو سامان سے بھرے ہوئے لبریز تھے، سارے کے سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے۔ آپ فرماتے ہیں عثمان اونٹ چاہیے، 1100 گھوڑا اور دے دیا۔ آپ فرماتے ہیں عثمان اور چاہیے۔ پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سکوں سے بھری تھیلی اور دی۔ پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہتے جا رہے تھے کہ ما ظن عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج کے بعد تو کوئی عمل بھی نہ کرے، تجھے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کون سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ شہادت کی نوید سنا دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ عثمان، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ ایک قمیض پہنائیں گے، آپ کسی کے کہنے پر وہ قمیض نہ اتارنا۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، محدثین نے اس قمیض سے مراد خلافت لی ہے، حکومت لی ہے کہ جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی تھی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کیا باغیوں نے یہ سازشیں نہیں کی کہ آپ کی خلافت کو ختم کیا جائے؟ سازشیں نہیں کی، آپ کو گھر میں بندی بنایا گیا، آپ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا، آپ کو باغیوں نے گھر کے اندر شہید نہیں کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے اندر کسی ایک صحابی کا بھی ہاتھ نہیں، کوئی ایک صحابی بھی آپ کی شہادت کے اندر شامل نہیں۔ ہاں، جب قصاص کی باری آئی ہے اس وقت صحابہ اکرام میں رضی اللہ تعالی عنہ میں تھوڑا سا اختلاف ہوا ہے، لیکن شہادت کے اندر کسی صحابی نے اپنا کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ اور ایک بات یہاں یاد رکھیے، جو قوم اپنے نبی کو شہید کرتی ہے، قتل کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ اس قوم میں سے جب تک 70,000 نیک متقی لوگوں کو ختم نہ کر دیا جائے تب تک اللہ تعالیٰ اس قوم کو معاف نہیں کرتی۔ اور جب کسی صحابی کو شہید کیا جاتا ہے اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس قوم کو معاف نہیں کرتے جب تک کہ 40,000 اس قوم کے متقی پرہیزگار نیک صالح لوگوں کو ختم نہ کر دیا جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں اس کے بعد جو مسلمانوں میں آپس میں یہ جو لڑائی ہوئی تھی، جو جنگ صفین یا جنگ جمل کی صورت میں، یہ ساری کی ساری اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ تو برادران اسلام، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی
سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سب سے افضل کسی کو سمجھتے تھے تو وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس ذوالغربہ اندر یہ روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ بدر ہوا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی یہ لگائی گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ بیمار تھی۔ آپ نے فرمایا کہ آپ ان کا خیال رکھیے، جنگ کے اندر جو بھی مال غنیمت حاصل ہوگا آپ کو اس کا پورا پورا حصہ دیا جائے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ تیمارداری کرتے کرتے، ان کی حفاظت کرتے کرتے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کو پیاری ہو جاتی ہے۔ قبر کے اوپر مٹی ڈال رہے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں داخل ہوتے ہیں، منظر دیکھتے ہیں، چیخیں نکل جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، آپ پوچھتے ہیں عثمان کہاں ہے، رقیہ کہاں ہے، وہ نظر نہیں آ رہے۔ جب آپ مدینے میں پہنچے فرمایا قبرستان میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رقیہ کی قبر کے اوپر مٹی ڈال دیں۔ جب آپ وہاں پہنچے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زور زور سے رو رہے ہیں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول آپ کے ساتھ میرا تعلق ختم ہو گیا ہے۔ دعوت رسول تھے کہ آج رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئی ہے، آپ کے ساتھ میرا تعلق ختم ہو گیا۔ اس ذوالغربہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، آسمان سے وحی ہوتی ہے، حکم ہوتا ہے کہ اے پیارے آپ ام کلثوم کا نکاح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کریں۔ اور یہ روایت، یہ الفاظ وہاں موجود ہے کہ جب سیدہ ام رقیہ کا انتقال ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عثمان اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی میں یہ کے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ یہ ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی۔ کون عثمان غنی رضی اللہ تعالی؟ ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم۔ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی جب صلح حدیبیہ ہوتی ہے، مکہ والوں نے آپ کو جو 1400 صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تھے مکے میں داخل ہونے سے منع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ سفیر بن کے مکہ والوں کے پاس جائیں۔ کہا اللہ کے رسول میں سخت طبیعت کا ہوں، اگر انہوں نے کوئی ایسی ویسی بات کر دی مجھ سے برداشت نہیں ہوگی، یہ نہ ہو کہ مجھ سے کوئی ایسا کام ہو جائے جس سے معاملات بگڑ جائیں۔ آپ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر کے بھیجیں۔ یہ حوصلہ مند ہے، تحمل مزاج ہے، صبر کرنے والے ہیں۔ آپ وہاں پہنچتے ہیں، مکہ والے کہتے ہیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ طواف کریں، صفا مروہ کی سعی کریں، آب زمزم پیئیں، جو چاہے مرضی کریں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر کچھ بھی نہیں کروں۔ دوسری طرف یہ افواہ پھیل جاتی ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر اس منظر کو بیان کرتے ہیں، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما في قلوبهم فانزل السکینۃ علیہم واصابهم فتحا قریبا۔ جو 1400 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بیعت کی، سب سے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہے، اوپر 1400 صحابہ کا ہاتھ ہے، اور اپنے ہاتھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ سیدنا عثمان کہتے ہیں جب سے مجھے پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو میں عثمان کا ہاتھ قرار دیا ہے، میں جب تک زندہ رہا ہوں میں نے کبھی بھی اپنے دائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو نہیں چھوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا ہے، تحت الشجر
فعلم ما فی قلوبہم، جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کے بیعت کی تھی، اللہ نے ان کے دلوں کو جان لیا تھا، اور جانتے ہوئے فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، ان کے اوپر سکینت کو نازل کر دیا، سکون اور اطمینان کو نازل کر دیا، اور نازل کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ کو بہت جلد قریب کی فتح پہنچے گی۔ اسی اسنا کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، یہ جو بیٹھے صحابہ کرام بیعت کر رہے ہیں، ان کی بیعت کے اندر میں اللہ بھی بیعت کرتا ہوں، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے ہاتھوں کے اوپر سب سے اوپر میرا ہاتھ ہے، ید اللہ فوق ایدیہم۔ یہ وہ صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شہادت کی افواہ پھیلتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ سے بیعت لیتے ہیں، اور اسی بیعت کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی بیعت بھی شامل کرتے ہیں۔ آج اگر لوگ اس صحابی کے متعلق تبرہ کریں، زبان درازی کریں، ان کے ایمان کے اندر ذرا بر بھی فرق نہیں آ سکتا جس صحابی پر یہ گفتگو کر رہے ہیں، لیکن جو کلام کر رہے ہیں ان کو جان لینا چاہیے۔ سکھاتا بھی ہے ابو نضر منذر بن مالک رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں مدینہ کے اندر ایک آدمی تھا جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر شب و ستم کیا کرتا تھا، آپ کو گالیاں دیا کرتا تھا، اس کو روکا گیا، وہ نہ روکا، آسمان سے بجلی آتی ہے، وہ بجلی اس کو جلا کر کے چلی جاتی ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ جو بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی کا جنازہ لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نماز جنازہ پڑھاتے ہوئے کراہت محسوس کی، اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں پیار اور محبت نہیں تھا بلکہ بغض تھا۔ پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا یہ میرے عثمان کے متعلق بغض رکھتا تھا، لہذا ہمارے دلوں کے اندر بھی اس کے لیے پیار اور محبت نہیں۔ آج جو لوگ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بغض رکھتے ہیں یا ان کے ساتھ مل کے ایسی باتیں کرتے ہیں جیسے 18 ذی الحجہ کو آپ کا یوم وفات ہے، کچھ ہمارے بھائی اس دن عید کا دن مناتے ہیں، ان کو جان لینا چاہیے، سوچ لینا چاہیے کہ وہ یہ عید اسلام میں دو ہی ہے، جو وہ یہ عید غدیر قوم کے نام سے منا رہے ہیں، ان کو سوچ لینا چاہیے کہ ان کا ایسا فعل، ایسا عمل کرنے سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر ذرہ برابر بھی آنچ نہیں آ سکتی، کیونکہ ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ اگر تم ان صحابہ جیسا ایمان لے کر کے آؤ گے جیسا یہ ایمان لے کر کے آئے ہیں، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تب تم ہدایت یافتہ ہو سکتے ہو۔ ہم دیکھیں ہمارا ایمان صحابہ جیسا ہے کیا ہم اس زمرہ میں آتے ہیں جس طرح صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر کے آئے؟ بیان کرنے والے تابعی بیان کرتے ہیں، صحابی بیان کرتے ہیں کہ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کیا گیا، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے خواب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور مجھے بتلایا عثمان آج روزہ رکھ لینا، افطاری ہمارے پاس کرنی ہے۔ جس دن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، سب سے پہلا جو وار کیا تھا آپ کے ہاتھ کو کاٹا گیا، آپ کے ہاتھ پر ضرب لگی تھی، اس ہاتھ سے جو خون نکلا تھا وہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یہ قرآن مجید کی آیت کھلی ہوئی تھی، اس آیت کے اوپر آپ کے خون کے قطرے گرے تھے۔ آج بھی ترکی کے میوزیم کے اندر یہ قرآن مجید موجود ہے جس پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے قطرے گرے تھے۔
کسی کی گواہی کوئی دوست دے گا، کسی کی گواہی کوئی اس کا ساتھی دے گا، اس کے گھر والے دے گے، وہ کتنا خوش قسمت انسان ہے جس کی گواہی رب کا قرآن دے گا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی آخری کلمات کہتا ہوں، وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا نفس کا محاسبہ اس طرح کیا کرتے تھے۔ جب سے آپ کو حکومت ملی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے اندر جا کے ایک چادر بچھا کے سو جایا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کو دیکھتے تو روتے، اور جب قبر کا منظر بیان کرتے تو روتے نہیں۔ صحابی کہتے ہیں امیر المومنین کیا بات ہے، جب آپ قبر کو دیکھتے ہیں زار ٹکار روتے ہیں، جب آپ فکر آخرت کو بیان کرتے ہیں آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوتے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما رأیت منظرا قط، میں نے ایسا منظر آج تک نہیں دیکھا، الا والقبر افزع منہ، جتنا قبر کی ہو ناک سے زیادہ سخت کوئی منظر نہیں۔ اس لیے قبر کے منظر کو دیکھ کے، قبر کو دیکھ کے سیدنا عثمان غنی رویا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ ہمارے سامنے میتوں کی میتیں گزر جاتی ہے، ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے، وہیں کے وہیں کھڑے۔ اپنا محاسبہ کیسے کرتے؟ ان کے پاس اگر شاہی کھانا پیش کیا جاتا تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شاہی کھانا ان لوگوں کے اندر تقسیم کر دیا کرتے تھے جو وہاں موجود ہوتے، یا مہمانوں کو کھلا دیا کرتے تھے، اور آپ گھر جاتے سرکہ کے ساتھ اور روغن کے ساتھ اپنا گزارا کیا کرتے۔ ہمارے پاس یہاں کھانے پینے کی چہل پہل ہے، طرح طرح کے کھانے ہوتے ہیں، پھر بھی ہم اپنا محاسبہ نہیں کرتے، رزق کا ضیاع کرتے ہیں، سب کچھ کرتے چلے جاتے ہیں۔ ان شخصیات کے شخصیتوں کو بیان کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ ان سے کچھ سیکھیں کہ انہوں نے کس طرح دین اسلام کی خاطر قربانیاں دی ہیں۔ یہ کیسے لوگ ہیں جن کا تذکرہ رب نے قرآن مجید کے اندر کیا؟ یہ کیسے لوگ ہیں جن کا منظر رب قرآن کے اندر بیان کر رہا ہے، اور ان کے بیان سے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے۔ اور جو لوگ ایسے لوگوں کے اوپر تبرہ بازی کرتے ہیں ان کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ میں انہی الفاظ پہ اکتفا کرتا ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ جس قدر وقت نے ہمیں اجازت دی، زبان نے ساتھ دیا، الفاظ نے ساتھ دیا، جس قدر ہمارے کانوں نے، ہماری آنکھوں نے دیکھنے سننے سنانے کا موقع ہمیں فراہم کیا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے زیادہ استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کو، آپ کی ہسٹری کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مثالی زندگی بنا دے، اور اس سے ہم سیکھ کے اپنے ایمان کو مضبوط کر سکے۔ جو سنا سنایا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔